نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی آخر الزمان سیاہ لامکان سرور کون و مکان کائنات کی جان دو عالم کے داتا ہم بے قسم کے آقا شافع روز جزا تاجدار انبیاء شب اسرا کے دلہا خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات پربہار پہ لا تعداد درود و سلام کو تحفہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورۃ البقرہ کی پہلی آیات بینات تلاوت کرنے کی میں نے سعادت پائی ہے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلے تو عظمت قرآن کا بیان فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ میری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کن کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کے تشریف لائی ہے، اور پھر ان لوگوں کی اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، یا جن کو لجپال آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت بن کے تشریف لائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ متقی کہتے کس کو ہیں۔ یہ نہیں ہے کوئی اپنے منہ سے کہتا رہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں تو متقی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لفظ متقین یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔
تو متقین کے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آگے نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی وہ متقین میں شامل ہوگا، وہ متقی ہوگا۔ اب وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے، الحمدللہ ہم سب کے اندر موجود ہے، ہر مسلمان میں یہ نشانی موجود ہے کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے بن دیکھے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہم نے انبیاء کی زیارتیں نہیں کی، ہم نے بن دیکھے مانا ہے کہ جتنے بھی انبیاء 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہم سب کو مانتے ہیں وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے ہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ فرشتے بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، رضوان بھی ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، بن دیکھے مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے جو کلمات ادا ہوئے وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں۔ یہ نشانی ہم سب کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ جو ملنگ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، جی مولوی تو ہم پڑھتے ہیں، ہم قائم کرتے ہیں، وہ تو سراسر بکواس کرتے ہیں۔ وہ قائم کا مطلب اور لیتے ہیں کہ ہم جناب بھنگ چرس پی کے ہم دھوتے رہتے ہیں، ہم 24 گھنٹے ہماری نماز ہوتی ہے، تمہاری 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ قائم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھا جائے، نماز کو دل جمعی سے پڑھا جائے، نماز کے فرائض کو، نماز کے واجبات کو، نماز کی سنن کو، نماز کے مستحبات کو، نماز کے مکروہات کو، یہ ان کا خیال رکھا جائے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے اللہ کے دربار میں رجوع کریں۔ یہ تو نماز قائم کرنے کا یہ ایک انداز ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں ہم تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے کہ وہ مقام پائیں کہ ہم اپنے جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں اس کا جلوہ کریں، لیکن کم از کم یہ نہیں تصور کر سکتے تو یہ تو کریں کہ جس کے دربار میں میں حاضر ہوں وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس انداز سے نماز میں کھڑے ہوں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو دوڑ کے نہ آئیں، اور آئے تو بس یوں کہیں کہ نہ قیام کا خیال ہے، نہ رکوع کا خیال ہے، نہ سجدے کا خیال ہے، نہ جلسے کا خیال ہے، نہ قومے کا خیال ہے، نہ تشہد کا خیال ہے، نہ یہ پتہ کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ بس جلدی جلدی کیا اور فٹافٹ نکل گئے، دوڑ کے آئے تھے دوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ نماز کا قائم کرنے کا انداز نہیں ہے۔ قائم کا انداز یہ ہے جب آئے ہیں تو پھر دل جمعی کے ساتھ نماز میں کھڑے رہیں۔
کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز ادا کرتے ہیں، آپ کے ٹکنے کے اوپر تیر لگ گیا، آپ کی پنڈلی پہ تیر لگا، جب تیر پیوست ہوا آپ کو خبر نہیں ہے، خون نکلا، نماز سے فارغ ہوئے تو احباب نے کہا حضرت یہ تیر لگا، آپ کو خون نکل رہا ہے، تو آپ کا وہ تیر جو لگا تھا وہ تیر نکالنے لگے تو تکلیف میں تھے، تو فرمایا ٹھہر جاؤ، جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو اس وقت نکالنا، اس وقت مجھے یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ بھی تو نماز ہی قائم کرتے ہیں، وہ بھی تو نماز ہی پڑھتے ہیں، ایک ہم ہیں نکمے۔ ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آنا نہیں ہے، اگر ہم آ بھی جائیں تو نماز کے اندر رہنا نہیں ہے، ہم وساوس کا شکار ہوتے ہیں، ہم طرح طرح کے معاملات میں الجھے ہوتے ہیں۔ تو نماز اللہ کہتا ہے متقین کی دوسری نشانی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ فجر پڑھ لی تو باقی 4 پڑھی نہ، 2 پڑھ لی تو 3 نہ پڑھے، 3 پڑھ لی تو 2 نہ پڑھے، جب دل میں خیال آئے نماز پڑھ لی، جب جناب کوئی دنیا کے معاملے میں الجھے ہو تو نماز کو چھوڑ دیں۔ یار ہمیں کام کاج کا معاملہ ہے، دکانداری کا سلسلہ ہے، گاہک سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، کیا کریں ہم بھائی؟ نہیں، نماز یہ ہے کہ ہزاروں گاہک بھی سامنے کھڑے ہوں، اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کے گھر سے آواز آ گئی ہے، تو اپنے کام کاج کو موقوف کر کے وہ اللہ کے گھر کی طرف آ جائے، تاکہ آنے والوں کو بھی سبق ملے کہ بھئی نماز مسلمان کے لیے سب سے پہلی بات ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بڑا پکا نماز، آج کل ہمارا حال یہی ہے، دکانداری ہم کرتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ملازم ایسا آ جائے کہ جو نماز کا پابند ہو، ہم تو اس کو ٹکنے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم میرے پاس ملازم ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے، لیکن یہ کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ میرا ملازم ہے، میں بھی تو کسی کا ہوں نا، میں نے بھی تو کہیں جواب دینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا متقین کی دوسری نشانی کیا ہے جی؟ نماز قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ اور تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت وسیع ایک لفظ ہے، ظاہری مال کی بھی بات نہیں یہاں پہ، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے جناب کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہے، آپ کو 2-4 لاکھ روپیہ سال بعد خرچ کر لیں، آپ کے میں نے خرچ کر دیا ہے، نہیں، اللہ کا دیا ہوا صرف مال ہی نہیں، اللہ کا دیا مال بھی ہے، اللہ کا دیا وقت بھی ہے، اللہ کی دی صحت بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا جناب آپ کے پاس جاہ و جلال بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس حسن و جمال بھی ہے، یہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی رضا پہ خرچ کرنے کا حکم ہے۔ مثلا جیسا کہ وہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، فرمایا مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، پہلی بات صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، اور تیسری بات کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، چوتھی بات جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پانچویں بات زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں یہ جو میں نے آیت کا یہ جملہ پڑھا ہے، ایک صیغہ پڑھا ہے، اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
کہ متقین کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو خرچ کرنا ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں کہ نہیں۔ کیا ہم خرچ کرتے ہیں جی؟ جب خرچ کرنے کی باری آئی، یہ بات آئے نا، تو ہم صرف مال پہ ہماری نظر جاتی ہے کہ پیسے چلو ہفتے بعد کو 100 روپے دے دیں، یہ میں نے خرچ کر دیا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وقت بھی خرچ کرنے کا حکم ہے، وقت بھی اللہ نے دیا ہے، یہ جوانی بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے دن اس وقت تک بندے کو پاؤں نہیں ہٹانے دیا جائے گا جب اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، اس کو کیسے گزارا؟ پہلا سوال عمر کیسے گزاری؟ دوسرا سوال جوانی کو کیسے گزارا؟ دیکھیں جوانی عمر میں ہی آتی ہے، لیکن جوانی کا لفظ سپیشلی طور پہ جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ تم نے جوانی کو کیسے گزارا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا اور اس پہ کیسا عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں رائے خدا میں خرچ کرنا صرف مالی ہے، بس کافی ہے، نہیں، مال کے ساتھ ساتھ وقت کا خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن ہائے افسوس اس بات پہ ہے، ہم کہتے ہیں کمائیں گے تو کھائیں گے، دوڑ لگ گئی ہماری۔ یہ بات ٹھیک ہے، کمائیں، محنت کریں، اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ میری راہ میں نکلو، محنت کرو، رزق، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہی تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمت عطا کی، جو تم محنت کرتی ہو نا، یہ محنت کرنے کی سکت بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ ذہن، یہ بندے کو یہ دیگر معاملات میں اپنے آپ کو دوڑانا، یہ کوشش کرنا، یہ کاوش کرنا، یہ سارے معاملے اللہ ہی طاقت دیتا ہے، اللہ ہی سوچ دیتا ہے، اللہ ہی فہم و فراست دیتا ہے۔ تو میرے محترم، اللہ کہتا ہے پھر اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ متقین کی تیسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے جی؟ متقین کی پہلی نشانی غیب پر ایمان رکھنا۔ دوسری نشانی نماز قائم کرنا۔ تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خرچ کرتے نہیں۔ اگر خرچ کر بھی لیں تو پھر اس کے اندر للہیت نہیں آتی، اس میں رضا نہیں آتی۔ حالانکہ رضا کے بغیر سینکڑوں نہیں، اب ہزاروں نہیں، اب لاکھوں نہیں، اب کروڑوں نہیں، اب اربوں خربوں روپیہ بھی خرچ کر لیں، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو پھر اللہ اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی لاؤ گے ہم تمہیں 10 گنا عطا کریں گے، ہم تمہیں صلہ 10 گنا عطا کریں گے، 70 گنا عطا کریں گے، 700 گنا عطا کریں گے، بے حساب عطا کریں گے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ کی رضا کو شامل کریں۔ رضا یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خرچ کریں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایک ہاتھ سے خرچ کریں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ رضا ہے نا کہ اللہ جل وعلا کے نام پہ خرچ کرے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار میرے دوستوں کو پتہ چل جائے، اعلان ہو جائے، میرے نام کی بلے بلے ہو جائے، اے نلکا میں لگوایا، یہ رستہ میں نے بنوایا، یہ مسجد میں نے بنوائی ہے، یہ مدرسے میں نے اتنے پیسے دیے ہیں۔
تو مجھے رسید بھی مل جائے, میری بلے بلے ہو جائے, اور لوگوں کو پتا تو چلے نا بندہ صحیح چودھری بندہ ٹور ٹپے والا ہے. کسی ماڑے کو اگر وہ جناب ہم سودا پیش کرتے ہیں تو ذلت کے ساتھ لائنیں بنا کے پیش کرتے ہیں, پہلے اس کو رسوا کرنا ہے, اس کے بعد پھر معاملات کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ انداز, یہ تو بالکل دکھاوا ہے. یاد رکھو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس میں اس انداز سے خرچ کرنا کہ سیدھے ہاتھ سے دو کہ الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, یہ بہت ہی مضبوط عمل ہے. یہ حدیث پاک ہے, میرے سامنے کتاب ہے, کائنات کے والی رشتہ اسلام اس حدیث پاک کو راوی روایت کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا, سمجھ آ رہی بات؟ سبحان اللہ. کہیں بندے سیر سوٹ چھڑے ہیں, سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین حرکت کرنا شروع ہو گئی. زمین نے حرکت کی. پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہاڑوں کو پیدا کیا. جب پہاڑ زمین کے اوپر رکھے گئے تو زمین ساکن ہو گئی, ٹھہر گئی. جب فرشتوں نے پہاڑوں کی شدت کو دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ, اتنے قوی اور مضبوط پہاڑ, تو بڑے تعجب کے ساتھ انہوں نے عرض کی ہے, پروردگار کیا تیری مخلوق میں سے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کیا تیری مخلوق میں سے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اس حدیث پاک پہ تھوڑا غور کرنا. جی پہلے کیا کیا اللہ نے؟ زمین بنائی. جب زمین بن گئی تو حرکت میں آئی. اس کو ٹھہرانے کے لیے اس کے اوپر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے. جب پہاڑ اوپر رکھے تو زمین ٹھہر گئی. جب ٹھہر گئی تو فرشتوں نے بڑے تعجب سے پوچھا, اے اللہ کیا پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے, کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا, ہاں. عرض کی مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوہا ہے. لوہا, کیونکہ لوہا ہی کاٹتا ہے نا پتھر کو. یہ ہتھوڑے, یہ کلہاڑے, یہ مشینری, یہ لوہا کاٹتا ہے. تو خالق کائنات جل وعلا کے دربار میں فرشتوں نے پھر عرض کیا, پروردگار کیا تیری مخلوق میں سے لوہے سے زیادہ بھی طاقت والی کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد میں, ہاں آگ. آگ لوہے کو گال دیتی ہے, پانی بنا دیتی ہے. آگ مضبوط ہے, طاقتور ہے. تو پھر فرشتوں نے عرض کیا, پروردگار کیا تیری مخلوق میں سے آگ سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد میں, ہاں پانی ہے. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی, اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں سے پانی سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. یہ ہوا, یہ بادلوں کو اڑا کے کون لے کے جاتا ہے؟ یہ ہوائیں تو ہے. یہ سمندر میں لہریں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ ہوائیں تو ہے. یہ روک تھام کون لگاتی ہے؟ ہوائیں تو ہے. تو فرشتوں نے پھر عرض کی, اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں سے ہوا سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں ابن آدم, آدم کی اولاد. ذرا غور کرنا, آدم کی اولاد. فرمایا وہ اپنے ہاتھ, سیدھے ہاتھ سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. یہ ابن آدم کا مقام اور اس بندے کا مقام ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے کہ الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پہلی بات تو یہ ہم خرچ کرتے ہی نہیں, اور اگر کر بھی دیں تو ہم زمانے بھر کو بتاتے پھرتے ہیں
کہ میں نے وہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا. او بھائی یہ بتا بتا کے کیا ہمیں انعام ملے گا؟ یہ بتانے سے ہمیں کوئی انعام نہیں ملے گا، یہ جتانے سے ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا خدا ناراض ہو جائے گا. یہ حدیث پاک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق، فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک. فرمایا تم خرچ کرو میں بھی خرچ کروں گا، تم خرچ کرو میں خرچ کروں گا. اچھا پہلی بات یہ ہے اللہ تعالی ہمیں بغیر خرچ کرنے کے ہی دیتا ہے. ہم پیدا ابھی نہیں ہوئے تھے، ہماری خوراک پہلے آ گئی تھی. بچہ پیدا ہوا نہیں، ابھی ماں کے سینے میں دودھ پہلے آتا ہے. اور بندہ جس انسان جس کیٹیگری کا ہوتا ہے، جس نہج پہ ہوتا ہے، اللہ اس کو خوراک بھی ایسی عطا کر دیتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا وہ روٹی چبانے کے قابل نہیں ہے تو خالق کائنات اس کو تازہ دودھ عطا کر دیا. جی سمجھ نہیں آئی؟ ماں کے سینے سے اللہ نے خوراک عطا کر دی. اور پھر جو تھوڑا آگے بڑھتا ہے اس کو کھانے کا انداز نہیں آتا، اس کو کھلانے والی ماں ہے، اس کا باپ ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چباتا ہے، اور اس کے لیے اچھی اچھی خوراکیں ہیں. اللہ نے سب کچھ عطا کیا، اب رستے بھی عطا کر دیے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. لیکن افسوس ہے اس بات پہ، حرام کی طرف زیادہ جاتے ہیں، حلال کا لحاظ نہیں رکھتے. ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں. ہمیں تو بس یہ ہے کہ بس پیٹ بھرنا چاہیے. بندہ جوانی کے عالم میں آتا تو خوراک مضبوط ٹف کھاتا ہے، فاسٹ فوڈ کھاتا ہے. جب زندگی ڈھلتی ہے بندہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو بوڑھے کو خوراک اس کے معیار کے مطابق اللہ عطا کر دیتا ہے. کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی پیاسا نہیں رہتا، وہ اللہ دیتا ہے. یہ کہہ رہا نا اللہ کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں دوں گا. تم خرچ کرو، تم بھی دو میں بھی دیتا ہوں، تم بھی خرچ کرو میں بھی خرچ کرتا ہوں. یہ پہلی بات میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے خرچ کیا نہیں، اللہ پہلے دیتا ہے. لیکن اب خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے اب تمہارے ہاتھ میں آ گیا مال، تمہارے ہاتھ میں آ گیا. جب مال آتا ہے نا تو پھر بندہ سانپ بنتا ہے، پھر ہرس آتی ہے، پھر اس کے اندر امیدیں اٹھتی ہیں، پھر اس کے اندر جناب تمنائیں آتی ہیں. نبی پاک سیاح افلاک علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، شرک کا کوئی ڈر نہیں. مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، مجھے پتہ تم اللہ کو مانو گے، لیکن خوف یہ ہے کہ تم لمبی امید اور ہرس کے اندر پھنس جاؤ گے. کیوں نہیں؟ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ دونوں چیزیں پیوست ہیں. بڑی لمبی امید ہے ہمارے ہاں، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ جو ہمارے مکانات یہ جو روپیہ پتھر ہو گیا ہے، یہ بھی روایت ہے نا کہ روپیہ پتھر ہو جائے. یہ روپیہ پتھر ہو گیا ہے ہر طرف. یہ جدھر بھی آپ دیکھیں روپیہ پتھر ہو گیا ہے. وہ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں یہ روپیہ پتھر ہو گیا ہے. مکان پہلے کچے تھے، کچے سے پکے ہو گئے، پکے سے پھر پکے ہو گئے، پکے سے اور پکے ہو گئے. پہلے کچے مکان تھے، پھر اینٹوں کے بنے، پلستر نہیں تھا، پھر پلستر ہو گئے، پلستر کے بعد اوپر ٹائل آ گئی، ٹائل کے بعد اوپر جناب وہ پیلنگ ہوگی، پیلنگ کے بعد سیلنگ آ گئی. یہ سارے کا سارا روپیہ پتھر ہو رہا ہے. اور یہ آقا کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ مال کی محبت اتنی آ جائے گی کہ تم مال کو پتھر بناتے چلے جاؤ گے.
اور حضور کا یہ ارشاد پاک ہے کہ وقت آئے گا تم دیکھو گے چرواہے جو آج بکریاں چرا رہے ہیں یہ اونچے اونچے محلات سے نیچے جھانکیں گے. حضور کا ارشاد پاک ہے. ایسا ہو چکا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو, میں بھی خرچ کروں گا. تم اللہ کی راہ میں دو, اللہ دیتا ہے. اور حدیث پاک ہے, پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے, کچھ لوگوں نے آپ سے شکایت کی, حضور ہمارے ایک دھوبی ہے, وہ جب کپڑے دھونے جاتا ہے نا تو کپڑے وہ گھاڑ پہ دھوئے جاتے تھے, وہ پتھر کے اوپر, تو جب کپڑے دھونے جاتا ہے تو وہ کپڑے پھاڑ کے لے آتا ہے, تو دعا کرو کہ وہ مر جائے. جب انہوں نے اپنے وہ رونے, اپنے دکھ اللہ کے پیغمبر کو سنائے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, دعا کی, وہ مر جائے گا, وہ شام کو اس کی میت گھر آئے گی. جب وہ صبح کو دھوبی وہ اپنی گھاٹ پہ چلا گیا, جب چلا گیا وہاں پر جا کے اس نے کپڑے دھوئے, شام کو کپڑے دھو کے جب واپس آ گیا نا صحیح سلامت, تو لوگوں نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ شام کو تک مر جائے گا, تو بالکل صحیح سلامت اپنی گٹھڑی اٹھا کے واپس لے آیا ہے. تو اب اللہ کے پیغمبر نے اس کو بلایا, اس کو بلاؤ. جب وہ آیا آپ کے پاس تو فرمایا تو نے آج کوئی کام کیا ہے؟ جب تو صبح گیا تھا کپڑے دھونے کے لیے, تو اس نے کہا حضور میں اپنے کھانے کے لیے 3 روٹیاں پکا کے لے گیا تھا, 3 روٹیاں. تو جب میں وہاں پہنچا تو پہاڑ کے اوپر سے ایک سوالی اترا, اس نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی ہے, مجھے بھوک نے بڑا تنگ کیا ہے, مجھے کوئی کھانا دے دیں. تو میں نے ایک روٹی نکالی تو اس کو دی, اس نے وہ روٹی کھا کہا اللہ تعالیٰ تمہیں زمینی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. اس نے دعا کر دی کہ اللہ تمہیں زمینی بلاؤں سے محفوظ کرے. اب اس نے روٹی کھائی, اس نے پھر کہا بھی مجھے بھوک باقی ہے اور دے دو. میں نے ایک روٹی دی, اس نے وہ بھی لی اور کہا اللہ تمہیں آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. جب اس نے دوسری بھی کھا لی تو پھر اس نے کہا مجھے بھوک بھی باقی ہے اور دے دو, تو میں نے تیسری بھی دے دی. یعنی اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی, تو میں نے تیسری بھی دی. اس نے جب تیسری روٹی بھی دی اور کہا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تمہیں زمینی آسمانی ہر بلا سے محفوظ فرمائے, اللہ بری موت سے محفوظ فرمائے. تو حضرت بس یہ کام کیا تھا. فرمایا وہ جو کپڑے کی گٹھڑی تھی وہ تو نے بھی کھولی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں کھولی. فرمایا اسی طرح گٹھڑی بندی ہوئی اٹھا کے میرے پاس لے کے آؤ. جب وہ گٹھڑی اٹھا کے آپ کے پاس لے کے آتا ہے, یہاں رکھو, اس نے سامنے رکھی. فرمایا اس کو کھولو. جب کھولا تو اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا ناگ بیٹھا ہوا تھا, کالا ناگ, سانپ بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تجھے بھیجا تھا اس کو مارنے کے لیے اور تو رک کیسے گیا؟ اس نے کہا حضور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے اس کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا, لیکن اس نے صدقہ کیا تھا اور میرے منہ میں لگام دے دی گئی تھی, میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکا. تو صدقہ بلاؤں سے نجات دیتا ہے. ہم کیا ہیں؟ پہلی بات ہے کہ ہم خرچ کرتے نہیں, اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں ہم دکھا کے خرچ کرتے ہیں. وہ دکھا کے خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے بھئی. صدقہ اس کو نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے یار کوئی کلو گوشت لے کے باہر پھینک دو, کوئی 2-4 آنڈے لا کے باہر پھینک دو, کوئی سری لے کے باہر پھینک دو. نہیں, سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کسی غریب کی حاجت کو پورا کیا جائے, اور اس انداز سے پورا کیا جائے صرف خدا جانے یا دینے والا جانے. میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا. وہ بتا کیسے کرتے تھے ماڑے لوگوں کی خدمت. سامان بناتے, 2 ان کے واقعات ہیں, سامان بناتے یا پیسے. جاتے تو وہ جس گھر میں انہوں نے دینے ہوتے تھے نا وہ دروازے سے نیچے پھینک آتے, رات کا ٹائم ہوتا, پھینک آتے. نہ اس کو پتا ہے جس کو دے رہے ہیں کہ کون پھینک گیا. پوچھا گیا حضرت یہ کیوں؟ اب سامان رکھ کے آ جاتے ہیں, آپ پیسے پھینک کے جاتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. فرمایا یہی تو چاہتا ہوں کہ دنیا میں کسی کو نہ پتہ چلے, بس میرا خدا ہی جانے. تو خرچ کرنے سے دنیا میں نام نہیں چاہیے, خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے محبوب کی رضا چاہیے. اسی میں بھلا ہے. میرے پیارے پیارے بھائیوں, میں نے 3 نشانیاں بیان کر دی متقین کی. پہلی نشانی
کہ متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ایک پڑھ لے چار نہ پڑھی، نہیں، ایک پڑھنے والا چار نہ پڑھنے والا بے نمازی ہے۔ نماز کسی مولوی کی نہیں ہے۔ نماز یہاں پہ تو کہنے والے کہہ دیں گے، تبلیغ کرنے والے تبلیغ کر دیں گے، دعوت دینے والے دعوت دیں گے، ترغیب دینے والے ترغیب دیں گے، لیکن آخر پکڑ تو آئے گی۔ بے نمازی ہے جو ایک پڑھتا ہے چار نہیں پڑھتا، جو چار پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا، دو پڑھتا ہے تین نہیں پڑھتا، تین پڑھتا ہے دو نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے، وہ اللہ کے دربار میں پکڑ میں آئے گا۔ تو پتہ نہیں مرنا کب ہے۔ جہاں بھی ہو، آپ پہلی میں ہے نا، اگر بندہ پکا نمازی ہو، پہلی میں ہے، کام کر رہے ہیں، تو وضو کیا وہیں پہ نکلے، نماز تو پڑھے یار کم از کم۔ ہم نے دیکھے یہ پٹھان لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، میں نے یہاں بھی دیکھے کئی، بلکہ عرب کے اندر بھی ہم نے دیکھے ہیں کئی عربی، جہاں بھی ٹائم ہوتا ہے وہیں بھی نماز کا اہتمام ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ ہاں جگہ پاک ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، محبوب وہ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وہ سب کو مانتے ہیں۔ وہ چار کتابیں ہیں، 100 صحائف ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، وہ سب سچے ہیں، لیکن ہماری جو پاک کتاب ہے جو ہمارے پاس تشریف لائی، قرآن پاک، یہ ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ یہ پانچوں نشانیاں جس کے اندر ہوں گی، اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے بھی آپ کو بھی یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔